ایک جنگل میں ایک سارس اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے، اوپر والے تو نے مجھے سارس بنایا تو مجھے دوسرے سارسوں کی طرح دو پر کیوں نہیں دیے۔ اس جنگل میں سبھی پرندے بہت پیار سے رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں ایک بہت پیاری نہر تھی جس میں سب جنگل کے جانور اور پرندے پانی پینے آیا کرتے تھے۔ سارسوں کا ایک جھنڈ بھی صبح شام وہاں آتا تھا، لیکن اس میں سے ایک سارس تھوڑی سی جگہ پر بھٹکتا رہتا تھا کیونکہ وہ ایک پر سے اپائچ تھا، اڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ سبھی نہر کے پاس ہی رہ کر سب پرندوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ وہ دوسرے پرندوں کو دیکھ کر بہت اداس ہو جاتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے دوسرے سارسوں کی طرح دو پر کیوں نہیں ملے؟ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑ نہیں سکتا، نہ ہی وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے تو اچھا تھا مجھے خرگوش ہی بنا دیا جاتا، کم از کم تیز دوڑ تو لگا سکتا۔ وہ کہہ کر رونے لگا۔ تبھی ایک طوطا وہاں آتا ہے۔ سارس بھیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گئی ہوں، صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں دوسرے جنگل سے آئی ہوں، آپ کے پڑوس کے جنگل میں رہتی ہوں۔ میں نے صبح ہی ایک انڈا دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرا انڈا گھونسلے سے لڑک کر ایک ایسے گڈھے میں گر گیا ہے جو بہت باریک اور گہرا ہے۔ میں اپنے جنگل کے کئی جانوروں سے مل کر بہت کوشش کی، لیکن وہ گڈھا بہت گہرا اور باریک ہے۔ تم اپنی باریک چونچ کی مدد سے اسے نکال سکتے ہو۔ میں بہت خوشی سے تمہارے ساتھ چلتا، لیکن شاید تم کو پتہ نہیں کہ میں ایک پر سے اپائچ ہوں، اڑ نہیں سکتا۔ سارس بھیا، تم اپنے کسی دوست یا ساتھی کو بول دو میری مدد کرنے کے لیے۔ ہاں، دوسرے سارس کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ ان کی بات سن کر طوطا وہیں رک گیا اور تھوڑی دیر بعد سارسوں کا جھنڈ بھی آ گیا۔ اپائچ سارس نے طوطے کا مسئلہ بتایا، لیکن کوئی بھی سارس طوطے کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ ان میں سے کسی نے بولا کہ تمہارا جنگل بہت دور ہے، اور کسی نے بولا ہم تو اس طرف کبھی گئے ہی نہیں ہیں، اور کسی نے کہا تم اس جنگل کی نہیں ہو تو ہم تمہاری مدد کیوں کریں؟ اگر میرا انڈا اس گڈھے میں ہی پھٹ گیا تو میرا بچہ وہیں مر جائے گا۔ طوطے کے بہت اصرار کرنے پر بھی کوئی سارس نہیں مانا۔ اپائچ سارس دوسرے سارسوں کو سمجھاتے ہوئے بولا، یہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ ان میں سے ایک سارس نے بولا، ارے تمہیں اس کی اتنی ہی فکر ہے تو تم ہی اس کے ساتھ چلے جاؤ، اڑ نہیں سکتے تو چل کر چلے جاؤ، تمہارے پاس پاؤں تو ہے نا۔ یہ بول کر وہ سارسوں کا جھنڈ وہاں سے چلا گیا۔ تم فکر مت کرو، میں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ اور وہ دونوں چلتے چلتے دوسرے جنگل جانے لگے۔ 2 گھنٹے چلنے کے بعد ان دونوں کے پیروں میں درد ہونے لگا تو وہ دونوں ایک جگہ پر رک گئے۔ اسی طرح رکتے رکاتے وہ دونوں شام ہونے تک اس گڈھے کے پاس پہنچ ہی گئے۔ جیسے ہی اپائچ سارس نے اس گڈھے میں جھانک کر دیکھا تو اسے ایک انڈا نظر آیا۔ اس نے انڈے کو نکال لیا۔ طوطا بہت خوش ہوا اور سارس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اب میرے پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میرے پیروں نے جواب دے دیا ہے۔ میں یہیں آرام کروں گا اور صبح اپنے جنگل کی طرف نکلوں گا۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ انڈا ہلنے لگا اور اس میں سے ایک نیلے رنگ کی چڑیا باہر آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چڑیا اپنی ممی جتنی ہو گئی۔ سارس چڑیا کو بڑا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پھر چڑیا بولی، اب تم کو چل کر جانا نہیں پڑے گا، میں ایک جادوئی چڑیا ہوں۔ ابھی تک جو کچھ میں نے کیا وہ انہی کے کہنے پر کیا، اور یہ انڈا بھی میرا نہیں ہے۔ ہم دونوں جادوئی پہاڑی پر رہتے ہیں۔ آج جب تم اوپر والے سے اپنا دوسرا پر نکالنے کی دعا کر رہے تھے، ہم وہیں سے گزر رہے تھے، اور یہ طوطا میرے ہی کہنے پر تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔
जब कोई परिंदा साफ दिल का होता है तो हम उनकी मदद करते हैं। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। ये कहकर चिड़िया की तरफ से एक रोशनी बाहर निकली और सारस का पर आ गया। सारस ने इन परों को इस्तेमाल किया। इसने 1-2 चक्कर आसमान में लगाए और उड़ते उड़ते वो बहुत खुश हुआ। फिर वापस इनके पास आया, इनका शुक्रिया अदा करा और वापस अपने जंगल में चला गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो वो सब सारे इसको देखकर बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए।